مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1439 سین ہجری کے سفر خیر ماہ رضا سفر المظفر کی 15ویں شب ہے۔ اس میں معمول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری ہے۔ بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ قرآن پاک آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ ہم مسلمان قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کا مختلف زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اردو میں کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ اردو ترجمہ کنز الایمان، یہ سارے ترجموں پر فائق ہے۔ اردو ترجمے بہت کرنے والوں نے کیے ہیں، لیکن بعضوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے اور شریعت کی بھی بھرپور اس میں پاسداری ہے۔ اردو ترجمہ پڑھنا ہے تو صرف کنز الایمان پڑھیے۔ الحمدللہ کنز الایمان کو دعوت اسلامی نے بہت عام کیا ہے، اور عام طور پر ہمارے مبلغین اپنے بیان میں جب آیتیں پڑھتے ہیں تو کنز الایمان شریف کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ نے بڑے خوبصورت انداز پر کنز الایمان کو شائع بھی کیا ہے۔ کنز الایمان اور اس کے ساتھ وہ تفسیر خزان العرفان مختلف سائزوں میں، اس کو حاصل کریں اور اپنے گھر میں رکھیں۔ ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے،
اور اس کو پڑھیں بھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام سید سعد علی ہاشمی ہے اور میں پچھلے 4 سال سے آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرا سوال امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بہت مرتبہ ہم آئی ٹی کے کام سے انٹرنیشنل کلائنٹ سے بات کرتے ہیں جو کہ دوسرے ممالک کے اندر رہتے ہیں. ان کا کلچر کچھ ایسا ہے کہ وہاں پر دونوں جینڈرز کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پر میلز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں. تو بہت مرتبہ ہم کیونکہ وائس میٹنگ کرتے ہیں ان لوگوں سے, تو ان کے بورڈ کے اندر کچھ فیمیلز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے نامحرم ہیں. تو ان نامحرمین کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیجیے کہ آپ کے کیا احکامات. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے موبائل میں بہت مرتبہ القرآن اپلیکیشنز, حدیث مبارکہ کی اپلیکیشنز اور مختلف اپلیکیشنز موجود ہوتی ہیں جس کے اندر قرآن کریم کی تمام تر آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ واضح انداز میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور تو میرا سوال امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ وہ موبائل کبھی نیچے بھی رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے اوپر کبھی پیر بھی پڑ جاتا ہے, تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے گا کہ کیا یہ بے حرمتی کے زمرے میں تو نہیں آتا, کیونکہ وہ تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ پیچھے ایک جگہ پہ سیو ہوتا ہے, ٹیکنیکل مطابق وہ بائنری لینگویج میں سیو. تو اس کے متعلق ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے. اچھا, لیڈیز کی غالباً آواز ان کو سننی پڑتی ہے, میں سوال سے یہ سمجھاؤں. جی پاپا, ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے, دیکھنا نہیں ہوتا ہے, اچھا, صرف آواز جو ہے وہ. جی جی. ہاں, تو ضرورتاً نامحرم سے بات کر سکتے ہیں اگر اور کوئی معنی شرعی اس میں نہ ہو, جیسے کہ فتنہ ہوتا ہو, شہوت چڑھتی ہو عورت سے بات کرنے پر, تو یہ علت ہے, تو پھر یہ کہ بات کرنا جائز نہیں ہوگا. ورنہ ویسے عورت سے بات کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا, وہ موبائل فون میں آیتیں وغیرہ ہوتی ہیں, یہ تو تقریباً سبھی کے اس میں ہوتا ہے, اس میں بے وضو ہاتھ لگانے میں بھی حرج نہیں ہے, نیچے رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کو قرآن کریم تو کہتے نہیں ہے نا, نہ قرآن کہتے ہیں نہ دینی کتاب کہا جاتا ہے جس کا دینی کتاب کی طرح ادب ہو, نہ اس میں یہ وہ واضح طور پر وہ چھپے ہوئے پیپر ہیں جن کا احترام ضروری ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ اس کی اپنی لینگویج ہوتی ہے, ٹیکنیکل لینگویج, اس میں یہ سیو ہوتا ہوگا جو ضرورتاً اس کو مطلب ابھار کر ظاہر کرتے ہیں. جی, اصل تو یہی ہے کہ جو ادب اور بے ادبی ہے اس کا دار و مدار عرف پر ہے. تو جیسے کہ علماء کا جو اختلاف ہے بھی, بے وضو قرآن پاک جب اس میں موبائل یا ٹیبلیٹ وغیرہ میں شو ہو تو اس میں وہ اسی صورت کے اندر ہے جب کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے, شو ہو رہا ہے. اگر شو نہیں ہو رہا تو کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کو اٹھایا جا سکتا ہے, اس کی اسکرین پر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. تو جب وہ سامنے نہیں ہوتے, کوئی بھی چیز قرآن پاک کی آیتوں کی صورتوں میں نہیں ہے اور اس طرح کے کوئی مقدس کلمات اسکرین پر نظر نہیں آ رہے, تو اگر یہ کہیں نیچے کی طرف رکھا ہوتا ہے تو اس کو ہمارے عرف میں بے ادبی نہیں کہا جاتا کہ یہ بے ادبی کہلائے. ہاں, اگر وہ سامنے نظر آ رہے ہیں, شو ہو رہے ہیں اسکرین کے اوپر, تو پھر اگر یہ نیچے پڑے ہیں تو اس کو ہمارے عرف میں بے ادبی شمار کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو توکل کس طرح سکھایا جائے؟ میرا نام ریحانہ ظفر عطالی ہے, جو مدنی منیا تنسلتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنے بابا جان لہرمائی سنا دیجیے. اچھا, چھوٹے بچوں کو توکل کیسے سکھایا جائے؟ ارے بچوں کو کون سکھائے گا, بچوں کی امی ابو کو کون سکھائے گا توکل؟ توکل ہوتا کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ تو ابھی سے انہیں بچوں کو تو ہے نا ان کے ظرف کے مطابق, ان کی سوچ کے مطابق
ان کی تربیت ہوگی. جب یہ سمجھدار ہو جائیں گے نا تب ان کو توکل، جبکہ ماں باپ کو سمجھ آتی ہوگی، توکل اللہ پر بھروسہ، اس کا کیا انداز ہے. اسباب کو تو رکھنا ہے عمل میں، توکل جو وہ ترک اسباب کا نام نہیں. اسباب جو ہوتے ہیں اس کے سبب یہ تو اپنا ہے، اور اسباب کو مستقل نہ جانے کے اس کی وجہ سے ہی ہوگا، بلکہ نظر اللہ پر رکھے کہ اللہ چاہے گا تو ان اسباب کے ذریعے میرا کام بنے گا، اور رب نہیں چاہے گا تو یہ اسباب سب وہ بیکار ہو جائیں گے. تو اس طرح مطلب ہے کہ توکل کا ذہن بڑے بھی بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی، جبکہ وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کو مطلب یہ اس کی تعلیم دیں، متوکلین کی حکایات ان کو سنائیں، توکل والوں کی، اللہ پر کامل بھروسہ جو رکھتے ہیں ایسے بزرگوں کی حکایات جو ہے وہ ان کو سنائی جائیں. اور یہ اپنے احیاء العلوم میں کافی اس کا مواد توکل کے بارے میں موجود، وہاں سے مطالعہ کر کے مطلب خود بھی پکے ہوں توکل میں اور اپنی آل کو بھی اس معاملے میں ذہن مضبوط کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچیاں تنگ کرتی ہوں تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اگر یہ تنگ نہیں ہوں گی نا تو مدنی منیاں کنٹرول آ جائیں گی، اور اگر یہ تنگ ہو گئی تو کنٹرول نہیں آئیں گی. جیسے کتے کو پتھر ماریں گے بچے تو بھو بھو کرتے ہیں، بھو بھو کرتے ہیں تو مارنے کو زیادہ دل ہوتا ہے، پیچھا کریں گے کتے کا. اگر کتا بھو بھو نہ کرے، کچھ بھی نہ بولے، تو پھر بچے اس کو پتھر نہیں ماریں گے. تو اسی طرح اگر یہ مدنی منیاں تنگ کریں اور جس کو تنگ کیا جائے وہ کچھ بھی نہ بولے تو انشاءاللہ مدنی منیاں تنگ کرنا چھوڑ دیں گی. جب مدنی منیاں تنگ کریں تو آپ قفل مدینہ لگا دیا کریں، ایک چپ سو سکھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں ہند بمبئی سے، وہ کہتی ہیں کہ ابھی ہمارے درس نظامی کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں. اگر کوئی سید اسلامی بہن قریب بیٹھی ہو اور امتحان کے دوران ہم سے کچھ پوچھ رہی ہو تو ہم کیا کریں؟ کیا ہمیں اس کی مدد کرنا ہوگی؟ سید کی تو بالکل بھی مدد نہ کی جائے، نہ غلطی اور اس کا تعاون کیسے کرے. تو یہ امتحان میں نقالی اور پوچھ کے لکھنا تو پھر امتحان ہوا ہی نہیں. یہ تو چوری ہے، یہ ایک طرح سے اس کو چوری بولتے ہیں. تو یہ سیدہ ہو اس کو بھی نہیں کرنا ہے نقالی اور چوری، اور دوسروں کو بھی نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی مانگے تو اس کو بتانا بھی نہیں ہے امتحان کے دوران. ہاں امتحان میں پہلے امپورٹنس جو ہوتے ہیں وہ دینے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام مصطفیٰ حالہ سے پوچھ رہے ہیں کیا صدقے کا گوشت چھت پر ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ کو کہاں سے پوچھتے ہیں؟ یہ مدنی بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں تو اس میں سے یہ سوال پوچھا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. چھت پر گوشت صدقے کا جو رکھ دیں گے تو ضائع ہو جائے گا. اگر گوشت اس لیے رکھا کہ وہاں بلی ہے اور بلی کھائے گی، بلی کو کھلانے کے لیے رکھا ہے تب تو حرج نہیں ہے، اور ویسے رکھ دیا ضائع ہو جائے گا تب تو ظاہر ہے کہ مال کو ضائع کرنا یہ گناہ کا کام ہے. صدقہ جو ہے نا وہ غریبوں کو دے دیا جائے، صدقے کا گوشت کسی کے پیٹ میں جائے.
जानवर को खिलाना ये भी कार्य सवाब है, मगर चील कौवों को ना खिलाया जाए। चील कौवों को जो उड़ाते हैं ना, ये बुत परस्तों से सीखा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और ये अमीर अहले सुन्नत के फेसबुक के जो लाइव पेज है, इस पर होने वाले सवालात में हमारे पास सवाल आया है। लियाकत कदीर बांग्लादेश, अगर हकदारों के नाम वगैरह याद ना हो तो क्या किया जाए? हुकूक की अदायगी किस तरह की जाएगी? हकदारों के नाम मुबम सा सवाल है। यानी हुकूक अदा करना चाहते हैं, किसी के हक दबाए थे किसी भी तरह से, मसलन माली हक ही दबाया था, लेकिन अब मालूम नहीं है कि किसका क्या लिया है, भूल गए हैं, जानते नहीं है उनको, तो अब क्या करें? अब मिसाल के तौर पर किसी का माल चुरा लिया था, ये तो है तो हराम कतई, और ये माल खाली तौबा से तो पाक होना नहीं है, तौबा भी करनी है, और उसके जिन जिन का चुराया उनको लौटा है। तो अब जिन जिन का याद है कि भाई, जैसे मसलन 10 आदमियों का चुराया, तो 3 आदमियों का तो पता है कि इनका इतना इतना चुराया था, तो उतना उतना उनको दे दे। तौबा तो हर सूरत में करनी है। और बाकी रहे 7, अब ये इनमें जो फोत हो गए, इनके अगर वारिस मौजूद हैं तो उनका माल उनके वारिसों को दे दे। अब ये कि न वारिस मिलते हैं, न ये बंदा मिलता है जिसका चुराया, कहाँ है कुछ भी पता नहीं है, जिंदा है मर गया, तो ऐसी सूरत में वो रकम जो है ये किसी शरई फकीर को, जिसका माल है, उसकी तरफ से सवाब की नियत से दे दे। अपने लिए सवाब की नियत नहीं करेगा, लेकिन हुक्म शरीयत पर अमल करने की वजह से उम्मीद है कि इसको सवाब मिले, जबकि ये सच्ची तौबा कर रहा है। क्योंकि तौबा करना, वैसे तो चुपके से तौबा करना बहुत आसान है, तलाफी, इसको तलाफी कहते हैं, नहीं ये जो लौटाना, हक अदा करना, तो ये है दुश्वार। यार हमने चुरा तो लिया था, हम तौबा करते हैं, काफी नहीं है, ये आसान है तौबा करना, जबान से लौटाना पड़ेगा। खर्च हो गया, गुम हो गया, जो भी हुआ हो, नियत कर ले कि जब भी अल्लाह मुझे माल देगा तो मैं इसको इसका हक लौटा दूंगा, चाहे वो खैरात की सूरत जो बताई वो कर दूंगा। तो ये नियत अगर कर लेगा, चाहे करोड़ों रुपए का माल इस तरह किया हो और नहीं है, खर्च हो गया, तो तौबा करे सच्ची, नियत में करे हकीकत करूंगा, अल्लाह ताला असबाब कर देगा। नियत साहब मंजिल आसन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है। मिसवाक शरीफ के फ़ज़ाइल के सफ़ा नंबर 10 पर है, मिसवाक एक बालिश से ज़्यादा लंबी ना हो, ये इरशाद फरमाइए कि करने वाले की बालिश का एतबार है या बेचने वाले की, क्योंकि अमूमन बेचने वाले बालिश पर नाप कर काट के दे देते हैं। इसका जवाब इरशाद फरमाइए, जज़ाकल्लाहु खैर। बालिश्त जो है ना, वो बेचने वाले की मुराद नहीं है, यहाँ जिसने मिस करनी है उसकी बालिश होनी चाहिए। अब वरना बेचने वाले का कद छोटा हो तो इतनी सी बालिश तो 1 उंगली जितनी, तो क्या वो 1 उंगली जितनी देगा, बेचेगा? कि भाई बड़ी हो जाएगी तो शैतान बैठता है उस पर, 1 बालिश से बड़ी हो शैतान बैठता है। तो इसलिए वो जो मिसवाक करना चाहता है ना, तो उसकी बालिश का एतबार है। बड़ी मिसवाक ले लें, 1 बालिश से भले बड़ी हो, 2 पीस कर लें, तो 1 बालिश से छोटी जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 1 बालिश से जो बड़ी होती है ना, तो उस पर शैतान बैठता है।
یہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود. اور یہ جو میں نے آپ کو بیچنے والے کی بالش کے بجائے جس کی مسواک ہے اس کی بالش کا اعتبار ہے، اس کی بالش کاؤنٹ ہوگی، یہ جو کہا یہ فتح رضویہ شریف میں یہ مضمون موجود ہے. اب فتاوی رضویہ میں جو مفہوم ہے اور جس کو ترجیح دی ہے وہ ظاہر یہ ہے کہ مسواک جو ایک بالشت ہونی چاہیے وہ جو متوسط ہوتی ہے اس کا اعتبار ہے. دو قول ذکر کیے ہیں، استعمال کرنے والا اور دوسرا متوسط، اور فرمایا ظاہر ثانی ہے، دوسرا ہے. متوسط یعنی آپ فرما دیں. میڈیم، درمیانہ سائز کی. انہیں دونوں قول وہ بھی ہے کہ جو مسواک کرے گا اس کی بالش، اور دوسرا قول یہ ہے جس پر زیادہ اعلیٰ حضرت نے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ میڈیم سائز کی مسواک ہو، درمیانہ سائز کی. مفتی صاحب کی زبان میں متوسط تو ہو، اور لغات میں ڈھونڈتے رہنا. وہ آپ نے پچھلے دنوں کوئی مسلح کا سوال ہوا تھا آپ سے کہ مسلح بالکل وہ جب پھٹ جائے یعنی کہ بوسیدہ ہو جائے، قابل استعمال نہ رہے، تو اس کو کیا کریں، ٹھنڈا کر دیں. آپ نے فرمایا کہ اس کو صدقہ کریں. 2-3 بار آپ نے فرمایا صدقہ کر دیں اس کو. اسی رات مجھے اس طرح بھائی سے ساتھ ملنے کے لیے بیٹھنے کی ترکیب بنی، اور پرانے اس طرح بھائی تھے اس میں والے اور داڑھیوں والے. میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ وہی میں نے غالب اہل سنت سے یوں یہ ہوا تھا آج. تو یہ صدقہ کرنے کے معنی کس طرح ہوتا ہے اب مانے حیرت انگیز طور پر پرانے اس ٹائم بھائی کنفیوز تھے، یہ پتہ نہیں صدقہ کیسے ہو. ایک پرانے اس ٹائم بھائی جو تھوڑا بہت سمجھتے تھے بولا فقیر شرعی کو دے دیں. حالانکہ صدقہ واجبہ تو ہے نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا اور میں کنفیوز تھے کہ صدقہ کیسے ہو. باب المدینہ کے بھی تھے شاملہ، ان کو سوچنا نہیں پڑتا تھا. آخر کر میں نے مسئلہ سمجھا دیا. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں متوسط تو کیا ہے، ان کے خاندان میں کوئی نہیں سمجھے گا. اس کے معنی شاید صدقہ کیسے کریں یہ بھی نہیں سمجھ پڑی ان کو. تو یہ چٹکلا میں نے آپ کو سناؤں گا، میں نے نیت کی تھی تو چلو آج وہ لائی ہو گیا. تو جتنا ہم لوگ آسان اردو بولیں گے، اب یہ جو سری لنکا والے نا، آج حاجی عمران کا مدنی خبریں میں میمنی میں بیان ہوا، میں نے بھی وہاں میمنی میں بیان کیے، تو وہاں اردو نہیں ہے. یہ تو کچھ اس طرح بھائی ہم لوگوں کی صحبتوں میں مبلغین جاتے ہیں، علماء جاتے ہیں، تو ان کے واز وغیرہ سن کر، بیان سن کر کچھ اردو ان کو آتی ہے، ورنہ ان کو اردو آتی ہی نہیں ہے. 79 میں مجھے کسی تاجر نے پوچھا تھا ایک بار کہ یہ آپ جو بیان میں بولتے ہیں اختلاف، تو یہ ہوتا کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے اختلاف. تو اس لیے مطلب ہم اب کریں کہ ہم 100% تو سننے والوں کو مطمئن کر بھی نہیں سکتے، لیکن اب چونکہ اردو بہت ویک ہے، کمزور ہے بھائیوں کی، اب بیچاریاں جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے تو بالکل سر سے گزر جاتا ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے مدنی چینل بھی غصے میں آ کے بند کر دیتے ہوں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بولا جا رہا ہے. جتنا ہو سکے کاش اچھی نیتوں کے ساتھ ہم آسان سے آسان ترین انداز میں سمجھانے والے بنے. اب ہم کو بھی صحیح بات ہے آسان سمجھانا نہیں آتا، میں خود بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کا سجکا نہیں پڑتا میرے کو، اب اس کو میں آسان کیسے کروں، تو پھر وہ گزر جاتے ہیں. بعض وقت توجہ نہیں ہوتی تو بول کر گزر جاتے ہیں. جتنے مبلغین مجھے سن رہے ہیں وہ کوشش کر کے آسان بیان کریں. اب وہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اب وہی پڑھنا ہے. اس کو اس میں بھی
ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. اب جو اخبارات پڑھتے ہیں تو ان کی لینگویج، ان کی زبان الگ ہوتی ہے. دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں وہ کسی حد تک اردو شاید سمجھنے میں کامیاب ہوں، لیکن عام لوگ تو دینی کتابیں پڑھنی اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیا بول رہے ہیں. کئی باتیں، کئی الفاظ، ایک لفظ بازوں کا سمجھ میں نہیں آتا نا تو پورا مسئلہ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور بعض اوقات ہاں کا نہ کا ہاں بھی ہو جاتا ہوگا. خیر اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، سننے والے کا بھی مطلب اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جس زبان کو سن رہا ہے یا جو اس کی قومی زبان ہے، اردو تو پاکستان کی قومی زبان ہے، یہ تو ہم سب کو آنی چاہیے اور واجبی. ٹھیک ہے، ہم مطلب ادیب شہیر نہ صحیح لیکن واجبی انداز ہم کو اردو آنی چاہیے. ہمارے بزرگوں کی کتابیں اردو میں، میرے آقا اعلی حضرت کی کتابیں اردو میں، ترجمہ کنزول ایمان اردو میں، فتح رضویہ شریف اردو میں، بہار شریعت یہ بھی اردو میں، فیضان سنت یہ بھی اردو میں، یہ بے شمار ہزاروں ہزار کتابیں اردو میں. تو دین کا جذبہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اردو سیکھیں، دنیا میں وہ جہاں بھی ہوں اردو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس نیت سے اردو سکھائیں تاکہ وہ دینی کتابیں پڑھ کر سمجھ سکے، علماء کا بیان سن کر سمجھ سکے، مدنی چینل سن کر وہ سمجھ سکے اور اس کے اندر دین کی برکتیں اتریں. اب سمجھے گا نہیں تو بیچارہ وہ کیا کرے گا. بدقسمتی سے باہر ملکوں میں تو جو پاکستانی ہیں ان کے بچے اردو نہیں جانتے، اس کا کافی تجربہ ہو گیا. ٹوٹا پوٹا کہیں کہیں مطلب جانتے ہیں، باقی وہ انگریزی بول رہے ہوتے ہیں یا اردو انگلش مکس بول رہے ہوتے ہیں، ان کو اردو نہیں آتی. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا. فیضان مسواک جاری رہے گا. فیضان مسواک رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری. اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا. فیضان مسواک جاری رہے گا. یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت. یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت. یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت. اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا. فیضان مسواک جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اس وقت ہم کولمبو کے فیضان مدینہ میں ہیں اور ایک ہال میں بیٹھ کر ابھی ہم مدنی مذاکرہ ہمارے ساتھ اسلامی بھائیوں کی ہے اور ان کے لیے ہم نے یہاں پر ترجمان بٹھائے ہوئے ہیں، یعنی امیر سنت جو فرما رہے ہیں اور جو سوال ہو ان کا کہیں نہ کہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ لگے کہ مدنی مذاکرے میں کیا بیان ہو رہا ہے. اور مطلب اب جیسا مسواک کا ہوا نا تو ابھی ان کے ہاتھ میں مسواک ٹھیک ہے نہیں تھے، یہ ہاتھ ہلا رہے تھے نا، یوں ان کو ایسا لگے کہ ہاتھ ہلا ہوا ہے. آ گئی ہے یہ سب ہاتھ ہلا رہے تھے، یہ ہاتھ ہلا رہے تھے. یہ
श्री लंका वालों को भी चाहिए कि वो भी मिसवाक हासिल करें और इस सुन्नत को अदा करें। इसके बड़े फवाइद हैं, बड़ी बरकतें हैं। इसके लिए वो मिसवाक शरीफ के फजाइल, ये रिसाला मकतबतुल मदीना ने छापा है। गालिबन इंग्लिश में तर्जमा तो हो गया होगा, श्रीलंका में इंग्लिश तो बहुत है, तमिल में हुआ नहीं हुआ यही जानते होंगे। तमिल में भी हो सकता हो गया हो। वो इसको रिसाले को लें, तो तकसीम करें और खुद भी मिसवाक करें। मिसवाक तो मिलती होगी मुसलमान कसीर तादाद में वहां पर। 10 या 15% मुसलमान है गालिबन श्रीलंका में। मजमूई तौर पर तादाद में मुसलमान पूरे इस मुल्क में पाए जाते हैं और बड़ी तादाद है। और यहाँ पर इनके पढ़ने का यानी जो अंदर के जो शहर हैं जिसको हम गरीब इलाके कहते हैं, वहाँ पर मसाजिद भी हैं और वहाँ पर एक तादाद है जो औलाद वाए मसाजिद पढ़ना वगैरह का सिलसिला रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक तादाद हमारे पास यहाँ पर फैज़ान मदीना में भी जमा हो रही है, अल्लाह की रहमत है। और आज सबको हम मदनी मुज़ाकरे में लेकर बैठे हैं और इनको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ क्या होता है। ज़ाहिर बात है हर हफ्ते तो ये होने से रहा, क्योंकि तर्जमा इनका हर हफ्ते कौन करेगा। तो ये मसाइल तो यहाँ हैं। अब ये कि अल्लाह खैर फरमाए। आपके रिश्तेदार भी यहाँ काफ़ी हैं माशाल्लाह, मुलाकातें भी इनके हो रही हैं। अब्दुल कादिर भाई जिनका आपने इयादत का खास फरमाया था, अब्दुल कादिर भाई से भी इयादत हुई है माशाल्लाह और आपका सलाम भी पहुंचाया, आपकी तरफ से इयादत का भी पैगाम दिया और आप भी दुआ करें अल्लाह इन्हें मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक शिफा अता। मेरा भांजा अब्दुल कादिर ये बेचारा बीमार है, गुर्दों का प्रॉब्लम हो गया, किडनी प्रॉब्लम। अल्लाह इनको शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए। मेरा खानदान काफी है जी, पाकिस्तान में नहीं है मेरा खानदान इतना, बिल्कुल बड़ा नाम है। श्रीलंका में है, तादाद ज्यादा है अहले खानदान की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला मिसवाक शरीफ के फ़ज़ाइल ये उर्दू ज़बान के साथ साथ इंग्लिश में, हिंदी, रोमन उर्दू, बंगाली, गुजराती, पश्तो, तेलुगु, केरलो, इटालियन, इन ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह इसका तर्जमा हो चुका है और ये दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है, ज़रूरतन इसका प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। मेरा नाम सदीन यकूब है। प्यारे पापा जान, मेरा आपसे एक सवाल है। छुरी से फ्रूट या सब्जी काटते वक्त दुरूद पाक पढ़ सकते हैं? जवाब इरशाद फरमा दे। छुरी से फ्रूट काटते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना चाहिए फ्रूट काटना, इसके बाद बेशक दुरूद पाक पढ़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा नाम उम्मे कुलसुम है। मेरा नाम उम्मे हानी है। मैं यूसुफ कैलिफोर्निया से बात कर रही हूँ। हमारा सवाल ये है, क्या फ्राइडे को कपड़े धोने से रेस में रंगी आती है? जवाब इनायत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी मुन्नियों की पहले तो ये तरबियत कर दूं मैं
کہ جیسے ایک جملہ جو ہے نا ام کلثوم بولے تو ام ہانی قفل مدینہ لگا لے، کچھ نہ بولے. پھر ام ہانی بولے تو ام کلثوم قفل مدینہ لگا لے، یہ کچھ نہ بولے. تو سوال سمجھ میں آئے گا، ورنہ یہ ڈس بیلنس ہو گئے نا. بچے مدنی منیا ہیں. تنگ دستی، جمعے کو کپڑے دھونے سے تنگ دستی نہیں آتی. میں نے پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں، تنگ دستی کے اسباب تو کافی پڑھے میں نے، لیکن اس میں جمعے کا میں نے پڑھا ہو ایسا یاد نہیں ہے مجھے. واللہ تعالی اعلم رسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہاں سری لنکا کولمبو میں یہاں اسلامی بہنوں کی طرف سے میسیجز کے ذریعے اسلامی بھائی نے سوالات مجھے دیے، اور میں ایک سوال ہے جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کی جو مدنی منیوں کو جو ہم میوزک والے کارٹون وغیرہ نہیں دکھاتے تو ہم گھر میں ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ رشتہ داروں کے یہاں یا کہیں اور جاتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے. اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ اور کہیں ٹی وی کے میوزک والے پروگراموں میں نہ پڑ جائیں. ہم اگر ان کو روکتے ہیں تو ہمیں لوگ سمجھاتے ہیں کہ بچوں پر زبردستی نہیں کرو، ان کو اس طرح مت روکو، ان کو کچھ کرنے دو، ان کو جتنا دباؤ گے ان کے اندر اتنا خواہش پیدا ہوگی. تو اب یہ کہ پیارے مرشد آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کریں، کس طرح روکیں کہ اگر ان کو ہم روکتے ہیں تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جتنا روکے گی خواہش بڑھے گی، کیا کرنا چاہیے؟ روکنے سے خواہش بڑھے گی، لیکن جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو دبتی رہے گی، آخر دب جائے گی. یہ حقیقت ہے کہ ماحول جو ہے نا یعنی کہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. بچے کو گھر میں ہم کتنا بھی کنٹرول کر لیں، لیکن ظاہر ہے یہ تعلیمی اداروں میں جاتا ہے، چاہے وہ دینی ادارے ہوں چاہے دنیاوی ادارے ہوں. وہاں دینی اداروں میں کوئی بچے کو ولایت کا تاج پہن کر تھوڑی آتے ہیں، وہ بھی میوزک والی جوتیاں پہننے والے ہوتے ہیں، اور گھروں میں ان کے بھی مطلب گناہوں بھرے چینل ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب اگر بچہ کتنا ہی صاف ستھرا ہو، وہ جب ان بچوں میں ہے نا تعلیمی اداروں میں یہ وہی سیکھ کر آئے گا. یہ درد سری تو رہے گی. اسی طرح رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اپنے خاندان، قریبی خاندان میں بھی اگر یہ جائیں گے تو ان کو یہ غلط چیزیں تو سیکھنے کو ملیں گی. آوے گا آوا کہتے نا وہ بگڑا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ اس میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں، اور ان کے دل میں مطلب جو غلط چیزیں ان کی نفرت مٹھائیں. اب اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ خاندان میں شادیاں ہوں گی، اب کیسے روکیں گے؟ خود بھی جاتے ہیں تو بچوں کو تو روکیں گے، اگر جاتے تو خاندان میں فساد ہوتا ہے، فساد بھی نہیں کرنا ہے. ہاں جو پروگرام ہے ہی ناجائز اس میں تو جانا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ کہ خاندان میں بھلے قریبی رشتہ دار ہے، اس کی شادی میں فنکشن ہے کہ بھائی وہ شو پیس آئیں گے اور یہ ناچیں گے، میوزک بجائیں گے، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں، تو آپ آنا. تو بھلے وہ سگا بھائی ہو سگی بہن ہو، وہاں جائیں گے تو گناہ گار ہی ہوں گے. وہاں نہ جانا یہ ضروری ہے. اور جو جائز پروگرام ہو میوزک وغیرہ جس میں تو اس میں جا سکتے ہیں. تو ایسے پروگراموں میں تقریبوں میں جائیں، اور جن میں گناہ ہوتے ہوں ان میں نہ جائیں. تو بچوں کو بھی اسی طرح اپنے کنٹرول میں رکھیں اور جائز جو تقریبات ہیں ان میں لے جائیں. قابو رکھنا پڑے گا بچوں کو. ہے واقعی مشکل کام ہے، لیکن جتنا عمل دشوار ہوگا قیامت کے روز میزان عمل میں وزن دار ہوگا.
جتنا ڈیفیکلٹ ہوگا بچنا اور آپ بچیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک اور سوال یہاں سے اسلامی بہنوں کی طرف سے آیا ہے جس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ عاجزی کے الفاظ اگر جھوٹ بھی ہوں تب بھی اس پر ثواب ملتا ہے. اس طرح کا اس میں ہے اگر وہ عاجزی میں اس طرح کہتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں یا اس طرح کی چیز. تو مدنی انعامات نمبر 40 میں ہے کہ عاجزی کے ایسے الفاظ جس میں جھوٹ ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام بہن کہہ رہی ہے کہ میں کنفیوز ہوں, میں کیا کروں؟ آپ کی بات کچھ اور تھی, مدنی انعامات میں بات کچھ اور ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اپنے آپ کو گناہگار کہنا یہ اور چیز ہے, اور عاجزی میں جھوٹ بولنا کہ دل میں عاجزی نہیں ہے, زبان سے عاجزی کا اظہار کرنا, تو یہ نفاق ہے, اس کی مانت ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سائل کی مراد یہ ہو کہ میں ہوں نیک اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گناہگار کیسے بولوں. شاید اس کو یہ غلط سمجھے اپنے آپ کو میں گناہگار بولوں, تو اس طرح یعنی جھوٹ بولنا. یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے لیکن یہ جھوٹ عبادت ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے. تو عاجزی کے طور پر تو بزرگوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے اس جگہ اپنے آپ کو گناہگار کہا ہے, بلکہ یہاں تک فرمائے گناہ رضا کا حساب کیا, وہ اگرچہ لاکھ سے ہوں سوا, مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. یعنی عفو مانے معاف کرنے والے. اللہ گناہ رضا کے گناہ چاہے لاکھ سے زیادہ ہوں, مگر اے مولا رضا کے گناہ تو ان کی گنتی ہے, تیرا جو عفو یعنی معافی کا خزانہ ہے اس کی تو گنتی ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, تو مجھے معاف کر دے. اس طرح مطلب گناہ رضا کا حساب کیا, وہ اگرچہ لاکھ سے ہے اگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. اچھا, یہ جو مدنی انعام ہے, مدنی انعام نمبر 45, یہ 72 مدنی انعام ہے اسلامی بھائیوں کے لیے جو ہے. آج آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے بول کر نفاق اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا. یعنی وہی جو آپ نے فرمایا نا کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو, تو اس کی اجازت نہیں. مثلا اس طرح کہنا کہ میں حقیر ہوں, کمینہ ہوں وغیرہ, جبکہ دل میں خود کو حقیر نہ سمجھتا ہو. بہت بڑا آدمی سمجھتا ہو. جی, حقیر سے مراد کیا, نہیں وہ اپنا چھوٹا. حقیر, ہاں یہ حقیر, یہ بیچاری کہاں سمجھے گی, بڑے بڑے نہیں سمجھیں گے. حقیر مانے وہی چھوٹا, بہت چھوٹا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے فیس بک کے آفیشیل پیج پر سوال ہے, کیا کسی کے گھر مہمان کے طور پر جانے سے پہلے بتا دینا ضروری ہوتا ہے؟ موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے. جیسے کہ زیادہ افراد جانے کی ترکیب ہے تو بتا دیا تو اچھا ہے, اور اچانک کوئی سا موقع ملا اور وہاں جانا ہو گیا, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جیسے کھانے پینے کا اہتمام کی کوئی ترکیب ہے تو بتا دیا جائے, جبکہ ایسی ہے بے تکلف دوستی یا خاندانی ترکیب کہ جب چاہتے ہیں ایک دوسرے کے یہاں آ جاتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں دن ہم آپ کے یہاں کھانا کھائیں گے, یہ کہتے ہوں گے ہم تمہارے کھانا کھائیں گے, تو پتہ ہے نا کہ تیاری ہو سکے. البتہ ویسے مہمان کو چاہیے کہ
کسی کے گھر اچانک جائے بھی تو کھانے کے اوقات میں نہ جائے کہ میزبان اس میں ہو سکتا ہے شرمندہ ہو، اس کے بعد اتنی گنجائش نہ ہو کھلانے کی، اور اگر یہ کھانے کی آفر نہیں کرتا تو اس کو برا لگے گا. لیکن یہ مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر جی نہیں چاہتا کہ اس کو کھانا کھلائیں تو جھوٹی صلاح نہ کرے. ہمارے یہاں جھوٹی صلاح بہت کی جاتی ہے، وہ جھوٹی صلاح نہ کرے بلکہ چپ ہو جائے، بولے نہیں اس کو کچھ، وہ مار تھوڑی ڈالے گا، چھین کے تھوڑی کھائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کا جو نمبر ہے SMS کے ذریعے بھی سوالات ہمیں مدنی چینل کے ناظرین بھیجتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی بھی نام کے آگے اپنی مرضی سے ابو لگا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ابو مالک یا کوئی سا بھی نام ہو، اس بارے میں جواب ارشاد. کچھ نام تو ایسے ہیں کہ مطلب جن کا لگ ہی نہیں سکتا، جیسے اللہ، اس میں ذات ہے، اس میں ابو لگانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء گرامی ایسے ہیں کہ جو اس کے لیے خاص ہیں، اس کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہو سکتا. مثلا قدیر بھی شاید ان میں شامل ہے. وقدیر، قیوم، قدوس، صمد، رحمان. جی جی، تو یہ بغیر عبد کے نام پکارنا جائز نہیں ہے. یعنی نبی کو بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی نبی کو بھی رحمان، قیوم اور قدوس نہیں کہہ سکتے نا؟ پڑھنا یاد نہیں ہے اس کا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے. جی یہ جی رحمان، قدوس، رحمان، قیوم، اور یہ غیر خدا پر علی الاطلاق ممنوع ہے. اسی طرح قدیر بھی صحیح قول کے مطابق ناجائز ہے، نہیں بول سکتے. قدیر میں اختلاف ہے، ممنوع ہے. جی اب ممنوع ناجائز قدیر لکھا میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہی کہ ناجائز ہی ہے. اور وہ بھی وہ تو جی رحمان کا جو ہے وہ اطلاق تو بہت سخت، اسی طرح قیوم کے حوالے سے بھی بہت سخت احکام علماء نے بیان فرمائے. باہر شریعت اور رحمان کے حوالے سے بھی جو ہے نا ناجائز لکھا ہوا ہے، وہ جو نا سخت حکم، تو یہ ناجائز لکھا ہوا ہے. فتح اور رضویہ شریف میں غالباً قیوم میں سما کسی کو کہنے کے بارے میں کفر لکھا ہے. وہ قیوم میں زما قیوم کر دیا زما. نا، کہ زمانے کو قائم کرنے والا. خالی قیوم کے نہ تو کسی یہ کو، اور ہمارے قیوم یہاں زما. اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے، عرصوں میں بعض اوقات میرے خیال میں نہیں، مطلب علم نہیں ہے لوگوں. ابھی اس میں پڑھا گیا سوال جو کرتے ہیں نا لیاقت قدیر، میں تھوڑا چونکا تھا، اب پڑھ کے آگے گزر گئے. لیاقت ہوگا اس کا نام، قدیر ہوگا اس کے ابو کا نام عبد القدیر. عبد ہٹا دیتے ہیں اور یہ نام میں یہ جو چل رہا ہوتا ہے. لیاقت عبد القدیر یہ کہا جائے. اگر شاید فیس بک کا یا کوئی وہ سوال تھا. جی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں فیضان مدینہ کولمبو میں ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ശ്രീ ലങ്ക കൊളംബോ. ஆண்களுடைய மையத்தை பெண்கள் பார்க்க கூடாது, பெண்களுடைய மையத்தை ஆண்கள் பார்க்க கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது. எனவே அது சம்பந்தமான விளக்கம் தரும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان انہیں پوچھ ہی رہے ہیں کہ باپا جان یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب مرد کا انتقال ہوتا ہے تو اسلامی بہن وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے،
ऐसे ही जब ईसाई बहन का इंतकाल होता है तो जो मर्द हजरात हैं वो उनको नहीं देख सकते, तो उसका इसीलिए पूछ रहे हैं उसे। मियाँ बीवी का पूछ रहे हैं या जनरल पूछ रहे हैं? वो इन्होंने तो मुतलक पूछा है, और चूंकि वहाँ कब्रिस्तान में इसी तरह है ना कि मर्दों की कब्रें अलग हैं और औरतों की कब्रें अलग हैं सिलोन में, पर्दा मरने के बाद। जर्नल पूछ रहे हैं, मियाँ बीवी का खास करके नहीं पूछ रहे। ये मर्द तो औरत का चेहरा ना देखे, लेकिन औरत अगर मर्द का चेहरा देखे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जिंदा का भी देख सकती है, जबकि वही शहवत ना हो। शहवत का शुबा भी हो तो बचे, तो मुर्दे से तो शहवत का वैसे भी चांस ना होने के बराबर होता है। अगर फिर भी कोई ऐसी गंदी लज्जत आती है, औरत अगर मर्द का चेहरा देखती है तो वो ना देखे, रहा औरत का चेहरा देखना, इसमें भी गुंजाइश तो है, मुफ्ती साहब बताएंगे। महारिम की सूरत में देखें, बाकी तो बहरहाल इससे गुरेज ही करना चाहिए। महारिम और शोहर बचना अच्छा है जी। आज वैसे ही हुक्म यही है कि जी जी तो हुक्म ये है कि वो चेहरे को छुपाएगी, उस पर मना है कि वो जवान औरत जो है वो चेहरे को किसी के सामने जाहिर करे। तो इसी तरह मरने के बाद भी उसका चेहरा छुपा हुआ ही रहे, महारिम से गैर महारिम से जो भी है उसके लिए। जी, जवान से मुराद ये है कि वो चाहे 60 साल की हो चाहे 70 साल की हो, वो उसका चेहरा देखने की सूरत जब भी बनेगी जबकि उसका चेहरा झुर्रियां जैसे पड़ जाएं और उसके देखने से कोई सी गंदी लज्जत पैदा ना हो। करी मंजर इसको बोलते हैं, ब्यूटीफुल ना हो लगे वो, बिल्कुल ही यानी कि वो चेहरा उसका देखकर कोई गंदी लज्जत पैदा हो, तो ऐसी औरत को देख सकते हैं, का चेहरा भी देख सकते हैं उसको। बाकी 50 साल 60 साल 70 साल की बाज़ात औरतें जो है और मर्द ये तगड़े होते हैं। अल्लाह ताला व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और औरतों और मर्दों के कब्रिस्तान जो अलग रखे जाते हैं, तो ये भी शरअन जरूरी नहीं है। औरतें और मर्द बराबर बराबर कब्रों में दफन किए तो कोई गुनाह नहीं है इसमें, क्योंकि अब तो वो दारुल अमल तो रहा नहीं ना कि यहाँ मतलब कब्रों में एक दूसरे को देखकर नऊज़ुबिल्लाह कोई गंदी तरकीबें करेंगे। तो अब पर्दा वगैरह इनका आपस में क्या पर्दा? अल्लाह ताला जिनको नेमतों से नवाजेगा वो तो मौज करेगा, उसको क्या मतलब है कि अब तो गुनाह की कोई वहां तो तसव्वुर नहीं है ना। और जो अजाब में तो वो भी गुनाह का तसव्वुर उसके लिए भी नहीं है कि वो क्या मतलब वो किसी को बंदीगाही करेगा, क्या बंदीगाही करेगी। इसलिए वो अलग अलग जो दफन करने का हिसाब किताब है वो अवामी है। एक जगह कब्रिस्तान में मैंने देखा था, अपने मेवात शाह में एक जगह देखा था कि वहाँ बाकायदा कोई ऐसी तरकीब थी और लिखा हुआ था यहाँ औरतों की कब्रें मतलब जाना मना है। अब कमाल की बात है, बाजार में जाओ तो कोई मुश्किल नहीं है, सेल गर्ल के पास खरीदारी में कोई मुश्किल नहीं है, नर्स के हाथ इंजेक्शन खाओ कोई मुश्किल नहीं है। ये कब्र में जाए तो उसके कब्र पर मत जाओ, बेचारी को सारे सवाल अजीब मतलब मंतिक है। और जहाँ ये अलग अलग कब्रों की बात की आपने, कब्रिस्तान में हाजी रजा ने बताया, और वहाँ तो इतनी बेपर्दगी है कि शैतान भी शर्मा जावे। श्रीलंका में इतनी बेपर्दगी है, इतनी बेपर्दगी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। पाकिस्तान से तो 100 गुना ज्यादा होगी बेपर्दगी, मुबालगा करूँ तो। वहाँ कब्रें अलग कर दी। ठीक, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
محمد الطاف حسین اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں کا رواج عام ہے کہ تیری ماں کی قسم, تیرے اکلوتے ભાઈ کی قسم ને એસા કહેના કેસા. બાપાજાની તમે ગુજરાતીમાં બોલો છો તો બહુ સારું લાગે છે. અલ્લાહ તાલા તમને સલામત રાખે. જઝાકલ્લાહુ ખૈરા વ અહસનુલ જઝા. માની કસમ, ભાઈની કસમ, તો આવી ચીજોની કસમ જે છે એ મકરૂ છે. અલ્લાહની સિવા બીજા કોઈની કસમ ખાવી મના છે. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, تیرے سر کی قسم, تو یہ منع ہے. چلیے بھائی, قسم کے بارے میں مدنی پھول کی یاد دہانی کے لیے سوال بھی آ گیا نا. جیسے میں یاد تو رکھا تھا میں نے کہ موقع مناسب میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو یہ قسم کے بارے میں مدنی پھول, یہ رسالہ اس بار پڑھنا ہے اور بہت کم پیج ہیں اس کے, 41 پیج. اس کو مہربانی کر کے اس ہفتے میں پڑھ لیجئے. بعض تو مجھے پیغامات مل گئے کہ ہم نے پڑھ لیے ہیں, کیونکہ جمعرات کو وہ اس میں بھی دے دیا تھا جمعہ مبارک میں, تو جمعرات کو ہی ہم چلا دیتے ہیں اس کو کوشش کر کے, تاکہ اجتماعات میں اور اسلامی بھائی آئیں تو مکتبۃ المدینہ وغیرہ پر بھی ترکیبیں بڑے بڑے مکتبوں پر تو بن جاتی ہوں گی, تو وہاں سے خرید کر یہ رسالہ پڑھ سکیں. اور جو مطلب ویب سائٹ پر پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے, خرچہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تعداد ہے جو یہ رسالہ پڑھ چکی ہوگی. اب بھی جو اس آنے والے ہفتے تک, یعنی آنے والا ہفتہ جو ہے یہ ہو غالباً 11 نومبر ہے نا, 11 نومبر تک جو پڑھ لے, جی جی, تو اس کے لیے میں نے دعا بھی دی, ترغیب کے لیے دعا دیتا ہوں. چلو دعا کے شوق میں ہی پڑھ لیں, علم دین حاصل ہوگا. تو جو کوئی پڑھ لے تو یا اللہ جو کوئی 11 نومبر تک قسم کے بارے میں مدنی پھول رسالہ پورا پڑھ لے, اس سے جھوٹی قسموں سے محفوظ فرما. آمین. موبائل پر PDF میں بھی اس کو جاری کیا ہے اسلامی بھائیوں نے. مجھے بھی PDF, مجھے کسی نے پیغام دیا کہ بھائی اس ہفتے کا رسالہ ہے, اور وہ تو شاید تھی وہ بدھ, یا بدھ کی رات آ گئی تھی. میں نے وہ نام بھیج دیا, ادھر سے PDF آ گیا میرے کو اتنی یعنی کہ اسپیڈ کے ساتھ. PDF بولتے نا, جی جی, وہ پورا رسالہ موبائل فون میں, کوئی خرچہ نہیں. تو اس طرح مطلب اس کو آپ پڑھ لیجئے, اور بہت سو نے پڑھ لیا ہے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں. وہ اگر پڑھ چکے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں, اگر پڑھ چکے ہیں تو, یا سن چکے. الحمدللہ قسم کے بارے میں مدنی پھول یہ آڈیو یعنی آواز میں بھی بھر کر جاری کر دیا گیا ہے موبائل فون پر اور اس پر اپنے سوشل میڈیا پر. اپنی ویب سائٹ پر بھی ہے. اپنی ویب سائٹ پر بھی ہے. تو جو پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے بھی آسانی, پڑھنے میں سستی ہوتی ہے, نظر کمزور ہے, تو اس کے لیے بھی آسانی. سن لو, گھر میں بھی اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو جمع کر کے محارم کو اس میں چلا دیں, سب کو سنائیں, امی کو بھی سنائیں, ابو کو بھی سنائیں, دادا دادی نانا نانی سب کو سنائیں, سب اس سے فائدہ اٹھائیں کہ ماشاءاللہ آواز میں بھی یہ رسالہ اسلامی بھائیوں نے جاری کر دیا سوشل میڈیا پر. علم حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا, لیکن ہماری حرص
ختم हो तो हिर्स हमको पैदा हो इल्म दीन हासिल करने की तो बात बने। तो जिन्होंने पढ़ लिया है मुबारक हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आने वाले हफ्ते तक जरूर पढ़ लीजिए। जिनकी वाकई नीयत बनती है पढ़ने या सुनने की तो वो हाथ उठाएं, दुनिया में जहां भी है। और श्रीलंका में अगरचे पढ़ने वाले तो कम ही होंगे, लेकिन उर्दू समझने वालों की तादाद कुछ न कुछ होगी। खासकर ये मेमन बिरादरी वहाँ है, ये थोड़ा थोड़ा उर्दू समझ लेते हैं मुबल्लिगीन की सोहबत की वजह से। तो वो ऑडियो सुन लें। अब जो बेचारे तमिल हमारे इस्लामी भाई हैं, तमिल बोलते हैं, उनके लिए दुश्वारी है। तो इस्लामी भाई उनको भी इंग्लिश वाला रिसाला पढ़ के सुना दें, अगर वो पढ़ना नहीं जानते तो। पढ़ना जानते तो इंग्लिश रिसाला इनमें तकसीम कर दें। ये जहाँ मकतबुल मदीना है वहां से खरीद लें। तो इंग्लिश सब भी इसको ये बहुत जरूरी ये इल्म है। तमिल पढ़ कसम लेते हैं, का सबको इंग्लिश समझ तो लेते हैं यहाँ वास्ता पर तो इंग्लिश वाला भी जो ना अपनी वेबसाइट पे मौजूद, लेकिन तमिल समझ ले। ये हम अगर हाजी शहजादा हुजूर की बारगाह में अर्ज है कि ये यहाँ जो श्रीलंका वाले हैं ना, ये जो यहाँ वाले हैं, ये तमिल पढ़ लेते हैं और एक तादाद जो है इंग्लिश पढ़ नहीं सकती, इंग्लिश समझ लेती है। अब ये कि यहाँ के मुबल्लिगीन को अल्लाह हिम्मत भी दे कि ये इनको बयान कर दे ना बेटा, या इनमें जो आपने सही फरमाया कि इनमें तादाद है जो देकर उर्दू नहीं पढ़ सकती या इंग्लिश नहीं पढ़ सकती होगी, है ये तमिल में ट्रांसलेट हुआ है? नहीं हुआ। ये तमिल में ट्रांसलेट नहीं हुआ, बाकी यहाँ तमिल में भी ट्रांसलेशन हुए हैं। तो मुबल्लिगीन कोशिश करें, अल्लाह हिम्मत दे। आमीन। हमारे निगरान पाकिस्तान काबीना ने पैगाम दिया था कि मुबल्लिगीन जो हैं अगर चाहें तो इस रिसाले से दर्स की तरकीब बनाएं। मदनी दर्स में अगर इस रिसाले को शामिल कर लिया जाए तो भी कई एक का भला हो जाएगा और इसमें इस्लामी भाई जो है वो सुनने में एक तरह से कामयाब हो जाएंगे। बाबा इसमें कई हमारे मुबल्लिगीन हैं जो तमिल के जो मुबल्लिगीन हैं वो उर्दू पढ़कर उसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। ऐसा कई मर्तबा देखा है कि वो उर्दू का बयान देखकर वो तमिल में समझा लेते हैं सामने वालों को। तो ये भी अगर एक अंदाज अपनाएं तो इससे भी फ़ायदा होगा। जो दोनों जबानों पर उबूर रखता हो और इतना इल्म हो कि वो मतलब, क्योंकि अब ये कसम के बारे में मदनी फूल है, आपने दर्स का ऐलान तो कर दिया, इसमें जब ये मसाइल आएंगे ना इसमें ये लोग सवाल करेंगे कि मैंने यूं कसम खाई थी और यूं कसम खाई थी। अब फिर मुबल्लिग कहीं मदनी मुज़ाकरा शुरू ना कर दे, है ना। सादा सादा रिसाले जो होते हैं ना, मौत पर, कब्र पर, उसका तो दर्स चल जाएगा। ये थोड़ा इल्मी नौइयत का रिसाला है। दर्स देने के ताल्लुक से मैंने अपने जज्बात भेजे थे, पता नहीं आपको मिले नहीं मिले। अवाम इसका दर्स देंगे ना तो बेचारे मसाइल में उलझ जाएंगे। यानी ये कि इसका दर्स नहीं देना चाहिए। इसकी इस्तिलाहत इतनी हार्ड है कि वो बाज़ इस्तिलाहत वो खुलासा नहीं कर सकेंगे। जैसे गमोस, जी गमोस, मुनक़िदा, लग़्व। हाजी शाहिद और हाजी अमीन फैसला करें। हाजी पापा अमीन, वो आपका पैगाम भी सुना है तो वो समझ में आता है कि इससे दर्स की में एहतियात ही की जाए। और वैसे भी वो जो रिसाला पढ़ने के जो अपने फ़वाइद हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़ाहिर है कि फिर बोले दर्स में हम सुन लेंगे यार, जी जी जी। फिर दर्स भी नहीं सुनेंगे और पढ़ने से भी रह जाएंगे। ये खाली पढ़ने का जुम्मे के लिए भी मैंने मना किया था
کہ جمعے کا بھی اس سے بیان نہ ہو، ورنہ یہ پڑھیں گے نہیں جمعے کا بیان پورا رسالہ کوئی بھی خطیب نہیں پڑھے گا، وہ بس ایک دو پیراگراف پڑھے گا اور پھر خطیب صاحب ہو سکتا ہے اپنی طرف سے وہ جو اسلامی بھائیوں کے وہ وقع لیں گے کہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سن لیا، تو وہ رسالے کا مطالعہ جو ہے نا یہ مطلب ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے یہ حکمت عملی ہو کہ بس رسالہ پڑھو، رسالہ پڑھو، رسالہ پڑھو، یا رسالہ ایز اٹ از سنو، وہ ایز اٹ از، جیسے وہ صوتی رسالہ آپ نے دیا آواز میں، آڈیو میں، بھائی اس کو سنو، تو وہ کیا ایز اٹ از ہوگا. لیکن پڑھنا اپنی جگہ پر اس کا فائدہ ہے، پڑھنے کا. جس کو پڑھنے سے جو پڑھ سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے، پڑھنے کی عادت رکھے اپنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلی شریف سے سدرا تاریہ عرض کر رہی ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے اور میرے والدین کے لیے دعا فرما دیجیے. آپ بریلی شریف کب تشریف لا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، مدینۃ المرشد بریلی شریف کی مدنی منی، جب اعلیٰ حضرت بلائیں گے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کوئی الگ نہیں ہے، دین سے الگ نہیں ہے، کوئی نہیں، اگرچہ الفاظ نئے ہیں لیکن حقیقت میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے معنی جو ہے نا یہ ہے نظریات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے. جو قرآن و حدیث سے عقائد بیان ہوئے، جو عقائد صحابہ کرام کے ہیں، جو عقائد ائمہ اربعہ کے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے، شافعیوں کے، مالکیوں کے، حنبلیوں کے، حنفیوں کے جو عقائد ہیں. اسی طرح مذاہب وہ مسالک اربعہ، مذاہب اربعہ، سلاسل اربعہ ہے نا، میں نے قادریہ، سوروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ کے بزرگوں کے جو عقائد ہیں، مجدد الف ثانی کے جو عقائد و نظریات ہیں، یہ سارے نظریات جو ہے نا اس کا نام ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت رکھا ہے. ہمارے علماء جو مسلک اعلیٰ حضرت بولتے ہیں نا، کہ اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی نام مطلب سسٹم نہیں ہے جو مذہب اسلام اس کا نام یہ مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت نہ بھی بولو تب بھی جو میں نے آپ کو جن بزرگوں کے سلسلے اور نام بتائے نا ان کے عقائد پر تو رہنا ہی رہنا ہے مسلمانوں کو. یعنی کیا یوں مسلک اعلیٰ حضرت مانے اسلامی عقائد. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ و رسول کے بارے میں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد تھے وہ عقائد، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں جو نظریات رکھے جائیں، جو نظریہ رکھا جائے، جیسے وہی کہ امام اعظم کا جو نظریہ تھا ان کے بارے میں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں، یعنی یہ ان عقائد و نظریات، یہ مسلک اعلیٰ حضرت، یہی آپ فرمانا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعظم یہ نسیم ماشاءاللہ آج مدنی انعامات کے پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان کے کابینات ڈویژن ذمہ داران ماشاءاللہ سردار آباد میں جمع ہے، اور اس وقت
اور آج جو مغرب گزری تو آج کی مغرب سے لے کر آنے والی کل یعنی اتوار کی مغرب تک ان کا تربیتی اجتماع ہے. ماشاءاللہ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. اور یہ آپ کو بہت تھوڑا سا وقت ملا ہے, 25 گھنٹے کم و بیش. تو یہ سارا وقت آپ جس کام کے لیے آئے وہی کیجئے گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ مدنی مذاکرے میں جمع ہوں گے. یہ سارا وقت جو آپ نے وہاں سردار آباد کے عالمی مدنی مرکز سردار آباد کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزارنا ہے اور جدول کے مطابق گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے اور پھر یہاں سے سیکھ کر روشنی لے کر ساری دنیا کو جگمگ جگمگ کرنا ہے. اور مدنی انعامات دھومیں مچانی ہے. مدنی انعامات کیا ہے؟ نیک بننے کا نسخہ. آپ کھول کر دیکھیں تو صحیح اس کا جو رسالہ ہے مختصر سا, آپ پڑھیں تو صحیح اس کو ایک نظر دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کو اگر مذہبی جذبہ ہوا نا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کی مدینہ کے ذریعے سب طریقے اس میں لکھے ہوئے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کا کردار انشاءاللہ آپ کے کردار میں نکھار آ جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اعظم نسیم مدینہ پاک سے سوال کر رہے ہیں اور یہ امیر علیہ سنت کی جو فیس بک کا لائیو پیج ہے اس پر سوال آیا ہے اعظم نسیم مدینہ پاک سے کہ کیا آب زمزم شریف کو گرم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ گرم بھی کر سکتے ہیں, اس میں کھانا پکا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اب ٹھنڈک ہو سردی ہو اور ٹھنڈا نہ پیا جائے, کوئی گرم کر کے پیے تو کیا حرج؟ ویسے بھی بلا ضرورت بھی گرم کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ویسے بھی پیٹ میں جا کے گرم ہو جاتا ہے, یہ آپ کے ذہن میں رہے. پیٹ میں جو بھی غذا جاتی ہے نا تو معدے میں گرمی ہوتی ہے, اس کو وہ گرم ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل پر SMS کے ذریعے جو سوالات آتے ہیں اس میں ایک اسلام پہ پوچھ رہے ہیں, کسی کا سوال ہے کہ مجھے گھر میں کبوتر رکھنے کا بہت شوق ہے, کیا گھر میں کبوتر رکھنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں. کبوتر رکھنا تو جائز ہے, اس کی بس روزانہ اس کو دن میں 70 بار اس کو دانے دے, 70 بار نے بہت مرتبہ اس کو دانا پانی دے, کیونکہ یہ بے زبان جانور جو ہے یہ مانگے گا نہیں. تو جو بکرے پالتے ہیں, مرغے پالتے ہیں, ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دانے پانی کی کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے, ظلم نہ ہو ان کے ساتھ. اور یہ کبوتر جو اڑاتے ہیں, ان کو تھکاتے ہیں اور اس طرح, یہ جائز نہیں ہے. اس میں بات صورتیں ہیں جو جائز نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم. اڑانے کے لیے کنکریاں مارتے ہیں تو اس میں دوسروں کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں. اسی طرح دوسروں کا کبوتر دوسروں کا گھول اڑاتے ہیں اور وہ کبوتر ساتھ اپنے لے آتے ہیں دوسرے کا, یہ بھی حرام ہے. چوری ہیں. وہ سیٹیاں اتنی زور زور سے مار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو گھر کے ارد گرد کے جو بیچارے ہوتے ہیں نا بہت آزمائش میں آتے ہیں. تو وہ ان کو اڑانے کے لیے مطلب یہ کہ مطلقاً کبوتر پالا کسی نے اور اس طرح کی ناجائز صورتیں نہیں کرتا تو جائز ہے, لیکن عام طور پہ کبوتر پالے اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ ان کو اڑاتے ہیں, اور وہ سیٹیاں بجانا یا وہ کنکریاں مارنا, ان کو اتنا تھکانا, اترنے نہ دینا کہ وہ گرتے ہیں جیسے پھر بیچارے ہانپ رہے ہوتے ہیں. یہ سارے مطلب اس میں گناہ کی صورتیں نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں، ایک اسلام بہن سوال کرتی ہیں کہ اگر ہمارا کوئی نشہ کرنے والا بھائی انتقال کر جائے تو کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ ایسے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن تھا مسلمان، اس کے بارے میں نعوذ باللہ ہم یہ قیاس نہیں کر سکتے کہ اب یہ بہت گناہگار تھا اس لیے اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوا ہوگا، نعوذ باللہ یہ ہم نہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ مسلمان ہی ہے، وہ ہمیں یہی ذہن رکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہے اور اس کو بے شک ایصال ثواب کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھے، ایصال ثواب بھی کرے۔ گناہ گاروں کو تو ایصال ثواب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دیکھا جائے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد کا مدنی گلدستہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں میں بھی ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس کی بھی مدنی بہاریں آتی رہتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نہ جانے کتنی اسلامی بہنوں نے حیا کی چادر اوڑھی، عقائد کی اصلاح کی، اعمال کی اصلاح کی۔ جس طرح مدنی انعامات کی ترکیب اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں بھی ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات ہیں، تو اسلامی بہنوں کے 63 مدنی انعامات امیر علیہ سنت کی طرف سے عنایت ہوئے۔ تو وہ اسلامی بہنیں جو ماشاءاللہ کم و بیش 18 سال سے فکر مدینہ کر رہی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی کارکردگی پیش کی جا رہی ہے، اور بیرون ملک کی وہ اسلامی بہنیں جو 12 سال سے فکر مدینہ کر رہی ہیں، ان کی بھی کارکردگی حاضر ہے۔ اتاری کابینات، باول مدینہ کی کابینات کو اتاری کابینات کا نام دیا گیا ہے۔ کابینہ ضیائی، ام اریب، یہ ماشاءاللہ 21 سال سے فکر مدینہ کر رہی ہیں۔ اتاری کابینہ، ضیائی کابینہ بنت شمس الدین 20 سال سے، اور اسی کابینہ کی ایک اور اسلامی بہن، یہ بھی بنت شمس الدین ہیں، یہ بھی 20 سال سے ماشاءاللہ فکر مدینہ کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ باول مدینہ، اتاری کابینات، بلالی کابینہ، ام میرا تاریہ 20 سال، بلالی کابینہ، باول مدینہ ایک اسلامی بہن 20 سال، صدیقی کابینات، ضیاء کوٹ، گجرانوالا، گجرات، حافظ آباد وغیرہ، صدیقی کابینہ یعنی ضیاء کوٹ، ام عمر رضا 20 سال، صدیقی کابینہ، ام شعبان الطاریہ 20 سال، صدیقی کابینات، کرخی کابینہ ضلع حافظ آباد، بنت جلال الدین 20 سال، حجویری کابینات، مرکز الاولیاء حجویری کابینہ، ام منیب 20 سال، حجویری کابینات، حنفی کابینہ، بنت محمد حسین 20 سال، چشتی کابینہ سردار آباد، فیصل آباد، بنت مہر دین 20 سال، مہروی کابینات، مجددی کابینہ، یہ پنڈی کی کابینہ ہے، راول پنڈی کی، ام معوض 20 سال، امریکہ کی ایک اسلامی بہن بنت حسین تقریباً 20 سال سے فکر مدینہ کر رہی ہیں۔ مدنی کابینہ بیرون ملکی، بنت نصیر خان 18 سال، ابراہیمی کابینہ بیرون ملک، بنت بشیر احمد 18 سال، فاروقی کابینہ عرب شریف وغیرہ، ام ناسکہ 18 سال، یو کے شاذلی کابینات کی مدنی کابینہ ایک اسلامی بہن 16 سال، عمان سے بنت رضا 15 سال، ہند مدنی اتاری کابینات ام فاطمہ 13 سال،
हिंद मदनी अत्तारी काबीनात, महमूदी काबीना, उम्मे मुहाफिज 12 साल, अमेरिका की मक्की काबीना की बिनते अब्दुल मजीद अत्तारिया 12 साल। अब सवाल ये करना है कि जब हम फिक्र मदीना करते हैं, इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें, उसके बाद जब मदनी इनामात पर अमल ज्यादा होता है तो फिर ये एहसास पैदा होता है कि मैं तो बहुत नेक हूं, मैं तो बहुत नेक बनता जा रहा हूं, मैं बहुत नेक बनती जा रही हूं। इस एहसास को किस तरह दबाया जाए कि हम नेकी करें मगर अपने आप को नेकों में शुमार ना करें। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह इस्लामी बहनों की मदनी इनामात से मोहब्बत मरहबा। और जो इस्लामी बहनें माशाअल्लाह नुमाया हुई, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। कुछ ऐसी भी होंगी जो अमल करती होंगी लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं दिए होंगे। अल्लाह ताला सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। तो नेकी तो मदनी इनामत हो या कोई सी नेकी हो, शैतान तो वसवसे डालेगा। नमाज पढ़ता है उसको भी वसवसे डालेगा कि मैं नमाजी हूँ, फुला तो नमाज नहीं पढ़ता, फुला भी नहीं पढ़ता, मैं तो इतने साल से नमाज पढ़ता हूँ, बचपन से नमाज पढ़ता हूँ, मेरे ऐसा कौन, मैं तो इतने रोजे रखता हूँ, इतनी तिलावत करता हूँ, मैं तो हाफिज साहब हूँ। इस तरह मतलब ये कि अब शैतान के इन वसवसों की वजह से अमल नहीं छोड़ेंगे, अमल तो जारी रखना ही रखना है। और इन वसवसों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहना है और अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर को भी जहन में रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े बज़ाहिर जो नेक लोग होते हैं, बाज़ औक़ात उनको छोटे से गुनाह पर पकड़ लेता है। इस तरह मतलब अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर पर नजर रखेंगे ना और अपना अमल बढ़ाते रहेंगे और कबूलियत भी अल्लाह ताला ही की तरफ से। हमें तो कंफर्म तो पता भी नहीं है ना कि हम जो कर रहे हैं वो कबूल भी हो गया। हम बंदे हैं, हमको बंदगी से काम है, तो बंदा जितनी भी बंदगी करे कम कम और कम है। और इसके लिए बुजुर्गों के वाक़यात पढ़ते रहें, हिकायत पढ़ते रहें, इह्याउल उलूम, मिनहाजुल आबिदीन वगैरह का मुताला रखें। रियाकारी नामी किताब मकतबतुल मदीना छापी है, ज़्यादा ज़ख़ीम नहीं है, उसका मुताला कर लें तो इंशाअल्लाह इस तरह मुकाबला शैतान के साथ होता रहेगा। भिक्षा वालों को भी माशाअल्लाह बाबुल इस्लाम भिक्षा, इनको भी मदनी इनामत पर अमल करना चाहिए। बापा आज हमारी मजलिस सबको अमल मज़ारात करना औलिया, चाहिए, मदनी काफिलों में सफर भी करना चाहिए। बाबा मजलिस आज मज़ारात तो औलिया भिक्षा के में बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया है। जी बापा उर्स हो रहा है और ये हमारे इस्लामी तकरीबन 400 के आसपास इस्लाम भाई जो है वो मदनी काफिलों में भी वहाँ पर नेकी की दावत की धूमें मचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हम शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स का ये अय्याम है माशाअल्लाह। भिक्षा में तो आज वो मदीना मदीना हो गया है माशाअल्लाह। अब सब मदनी काफिले के मुसाफिर बने। ये 400 यहाँ पहुंचे इधर उधर से बाहर से, तो अब यह कि कुछ इनको भी तो आउटपुट मिले ना। 400 में 800 जमा होकर तो 1200 का फिगर हो जाए ना मदनी काफिले वालों का, मदीना मदीना हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन और हमारे प्यारे प्यारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया बाबा मदरसतुल मदीना जो है तशरीफ़ लाया है। और अभी हम आपको बताते चलें एक बहुत अहम ऐलान आप मदनी चैनल के नाज़रीन सुनेंगे और एक ऐसी तस्वीर की आपको ज़ियारत करवाएंगे, एक ऐसी चीज़ की ज़ियारत करवाएंगे, आप बस जो सीने में आपका दिल है ना ये झूमने लगेगा। तो आप बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। पापा ये कुछ प्ले कार्ड बना के लेकर आए हैं हमारे मदरसतुल मदीना इब्राहिम हैदरी
कोरंगी बाबुल मदीना कराची के मदनी मुन्ने ये अपने घरों से। माशाअल्लाह। बाबा आप पढ़ देना तो मजा आ जाएगा और मजीद अच्छा हो जाएगा। फैजान सिद्दीक अकबर मदरसतुल मदीना इब्राहिम हैदरी, माशाअल्लाह। फैजान मदनी चैनल जारी रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैजान आला हजरत जारी रहेगा माशाअल्लाह। इसमें लिखा है फैजान मिसवाक जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। एक और बहुत प्यारा सा प्ले कार्ड है, फैजान मदनी नहमत जारी रहेगा माशाअल्लाह। फैजान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। और ये दुआए मग़फ़िरत है बापा, ये लिख कर लेकर आए हैं और हम मदनी चैनल के नाज़रीन को बताते चलें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 2 दिन बाद 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बरोज़ मंगल उर्स मुबारक के हमारे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की प्यारी प्यारी अम्मी जान रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी हम धूमधाम से मनाएंगे। और अब जो हम आगे प्ले कार्ड दिखा रहे हैं आपको, इसमें जो है अशार भी लिखे हुए हैं। उर्स पाक आ गया उम्मे अत्तार का, मौला रोज़ा दिखा उम्मे अत्तार का। और बापा आपकी अम्मी जान के लिए दुआएं भी लिख के लेकर आए हैं। और मदरसतुल मदीना ने इस साल सवाब जो है जमा किया है और इस साल सवाब आया है बापा। ये देखें, ये मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं बापा। कुरान पाक, मुख्तलिफ सूरतें, कलमा तय्यबा, दुरूद पाक। कुरान पाक कितने? 9258 और सूरतें 17,20,178। सुभान कलमा तय्यबा जी 74,45,848। सुभान अल्लाह। आगे बापू। दुरूद पाक 10,45,51,725। आयत करीमा 86,89,897। आयतुल कुर्सी 20,225 नहीं 55। और या सलामों का विर्द किया गया 65,01,278। और उम्र शरीफ का इसाले सवाब किया गया 242। और इसके अलावा भी खूब इसाले सवाब किया गया। अब हम आपको एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर दिखा रहे हैं। उस पिक्चर पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की वालदा की कब्र मुनव्वर है जी, ये ज़ियारत कीजिए बापा। ये देखें मदरसा वाले ये लेकर आए पेनाफ्लेक्स है माशाअल्लाह। इनकी तुरबत पे बारिश हो अनवार की, मौला रुतबे बड़ा उम्मे अत्तार का। इनकी तुरबत पे बारिश हो अनवार की, इनकी तुरबत पे बारिश हो अनवार की, इनकी तुरबत पे बारिश हो अनवार की, मौला रुतबा बढ़ा उम्मे अत्तार का। आमीन। और बापा मदरसतुल मदीना में और दीगर बैरून मुल्क भी इस साल सवाब की तरकीब की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमने रिकॉर्डिंग की है और मदनी चैनल के नाज़रीन को हम वो मदनी गुलदस्ता दिखाएंगे कि हमारे मदनी मुन्ने कारी साहब वगैरह इस साल सवाब किस अंदाज से कर रहे हैं। जी मुलाहिज़ा कीजिए। उर्स पाक आ गया उम्मे अत्तार का, उर्स पाक आ गया उम्मे अत्तार का, मौला रोज़ा दिखा उम्मे अत्तार का, मौला रोज़ा दिखा उम्मे अत्तार का। घूमे अदना गदा उम्मे अत्तार का, घूमे अदना गदा उम्मे अत्तार का, खुश नसीबी मेरी सगों अत्तार का, खुश नसीबी मेरी सगों अत्तार का। उर्स पाक
کی تربت پہ بارش ہو انوار کی، ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی، مولا رتبہ بڑا ام عطار کا، مولا رتبہ بڑا ام عطار کا، عرس پاک آ گیا ام عطار کا، مولا روزہ دکھا ام عطار کا، تیرا گھر خدمت دین کا مرکز بنا، تیرا گھر خدمت دین کا مرکز بنا، ہم پہ احسان ہے تیرے عطار کا، ہم پہ احسان ہے تیرے عطار کا، عرس پاک آ گیا ام عطار کا، مولا روزہ دکھا ام عطار کا، عرس پاک آ گیا ام عطار کا، مولا روزہ دکھا ام عطار کا۔ باپا ہمارے ایک ساتھ ایک مدنی منع ہیں، کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ جی بابا جان، آج میں دعا کرواؤں؟ بھلے کروائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو أهله، یا رب المصطفى عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیاں نیز جو مجھے اپنی نیکیاں انصال کرے، ان سب پر اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرما، اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید ان کو پہنچا امیر مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عابدین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مومنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدان مصطفیٰ، حسین کریمین، شہیدان معاصران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت امام غزائے صدق الشیخ حسن الافاضل مفتی احمدی ارکان، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق الطاہری، حاجی محمد مشتاق الطاہری، حاجی زمزم الطاہری، خصوصاً امیرہ اہل سنت کی امی جان اور ابو جان کو پہنچا، آپ کے خاندان والوں کو پہنچا، یا اللہ عز و جل امیرہ اہل سنت کی امی جان کی بے حساب مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ عز و جل امیرہ اہل سنت کی امشیرہ کو شفا یابی عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مضبوط کے، ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی، ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی، ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی، مولا رتبہ بڑھا ام عطار کا، مولا رتبہ بڑھا ام عطار کا، مولا
عطار کا حشر تک تیرے احباب پھولے پھلے حشر تک تیرے احباب پھولے پھلے بول بالا رہے تیرے عطار کا بول بالا رہے تیرے عطار کا اب عطار پر فضل و رحمت خدا اب عطار پر فضل و رحمت خدا ساتھ جنت میں دے ان کو سرکار کا ساتھ جنت میں دے ان کو سرکار کا تیری اولاد اور تیرے احباب پر تیری اولاد پر تیرے احباب پر رب کی رحمت رہے لطف سرکار کا رب کی رحمت رہے لطف سرکار کا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما شاء الله تقبل الله تعالى ما شاء الله باپو ان کا تحفہ جی ان کے جو ہمارے مدنی منع ہیں ان کے ابو جان کے لیے یہ ہم مدنی باکس پیش کر رہے ہیں جزاک اللہ خیرا میں محمد ابراہیم عطاری آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کیا مزارات پہ جانے سے دعا قبول ہوتی ہے کیا آپ برشا پہ آپ کی حاضری ہو چکی ہے میرے لیے دعا کیجیے بے شک جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں وہاں دعا قبول ہوتی ہے مزارات اولیاء پر صالحین کے مزار پر بھی دعا قبول ہوتی ہے میری ابھی تک حاضری ہوئی نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر علیہ سنت کے فیس بک کے پیج پر جو سوالات آتے ہیں یہ عبدالرزاق ہیں عبدالرزاق سلیمان کہتے ہیں کہ بچے کا عقیقہ کیا باپ ہی کو کرنا ضروری ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے مستحب تو باپ کے لیے کہ وہ کر دے عقیقہ مفتی صاحب جیسے فرمائیں جی حق جو ہے وہ باپ ہی کا ہے اور اگر اس کی اجازت سے کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں کر سکتا ہے دوسرا بھی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد رضا ہیں ہند سے اور یہ ویب سائٹ کی جو لائیو چیٹ ہے اس پر سوال آیا ہے کہ اگر نماز میں ایک رکعت کم پڑھ لے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی ایک رکعت کم پڑھی تو نماز تو نہیں ہوگی پوری پڑھنی ہے
یعنی اب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ تعالی محمد، یعنی یہ ہے کہ اگر انہوں نے سلام پھیر دیا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے تو اب یہ دوبارہ 4 رکعت ہی پڑھیں گے، نہ کہ یہ کہ پہلے انہوں نے 3 پڑھ لی تھی اب الگ سے 1 رکعت پڑھیں. جبکہ منافی نماز کو کام نہ کیا ہو، سلام پھیرتے ہی ان کو یہ یاد آ منافی گیا. نماز کیا ہوتا ہے؟ جی عرض کر رہا ہوں، یعنی وہ کام کے جس سے نماز ٹوٹتی ہے، نماز کے خلاف کوئی کام نہ ہو. جیسے بہت دیر نہیں گزر چکی، کوئی کلام اس نے کسی سے نہیں کیا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا. اب اگر اتنا وقت نہیں گزرا کہ جو نماز کے برخلاف کام ہے، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا کوئی ایسا کام، اور یاد آ گیا ہے، تو پھر یہ کھڑے ہو کے 1 رکعت مزید پڑھ لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کی نماز ہو جائے گی. اور نماز کے خلاف کوئی کام کر چکے ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اب دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے، فیضان مدنی مذاکرہ، قسط نمبر 11/22 اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے نظر کی کمزوری مع علاج، یعنی نظر کی کمزوری کے اسباب مع علاج. امیر علیہ سنت سے جو مدنی مذاکروں میں سوالات ہوتے ہیں، اس کی ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ نے مزید اس کی نوک پلک سنواری اور اس کو بہت اچھا مرتب فرمایا ہے. تو اس رسالے کو حاصل کیجئے. صرف 12 روپے ہدیہ پر یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. اور صحابیات اور شوق علم دین، آج اس موضوع پر کچھ مدنی پھول امیر علیہ سنت نے بھی عطا فرمائے. تو المدینۃ العلمیہ کا ایک سلسلہ ہے جس میں اسلامی بہنوں کے حوالے سے مختلف رسائل شائع ہوتے ہیں. تو اسی کی یہ کڑی ہے صحابیات اور شوق علم دین. یہ رسالہ صرف 16 روپے 16 روپیز میں یہ طلب کیا جا سکتا ہے. کنز الایمان کا تذکرہ ہوا، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. مکتبۃ المدینہ نے مختلف سائزز میں اور مختلف انداز میں یہ شائع کیے ہیں. یہ جہیز ایڈیشن ہے، ایک بڑا خوبصورت اس میں کعبۃ اللہ شریف کا جس میں دروازے کا ایک ماڈل بھی ہے، اور یہ جہیز ایڈیشن کہلاتا ہے. 1650 روپے اس کا ہدیہ ہے. اور دوسرا جو ریڈ کلر میں ہے وہ 750 اس ہدیے میں یہ ہے. اس میں ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے کچھ، تو مکتبۃ المدینہ سے اس کو ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
صلو علی الحبیب. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.